السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے رجب علی اور آج پھر میرے ساتھ موجود ہیں علامہ صدام رسول قاری صاحب۔ جی علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم شکر ہے۔ علامہ صاحب رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، تو رمضان المبارک میں ماشاءاللہ کثیر تعداد ہے مسلمانوں کی جو زکوٰۃ دیتی ہے، اور سمجھا یہی جاتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان میں ہی فرض ہوتی ہے۔ تو آپ اس حوالے سے ہمیں بتائیں کہ جو زکوٰۃ ہے یہ کیا چیز ہے، اور یہ کس پر فرض ہے، کب فرض ہوتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جی رجب بھائی، آپ نے موقع کے لحاظ سے اور مہینے کے لحاظ سے بہت اہم سوال کیا ہے، اور اس کا علم جو ہے وہ مسلمانوں پر فرض ہے جن کے زکوٰۃ کے متعلقہ جو ہیں مسلمان۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ زکوٰۃ کیا ہے، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پاکی، جو زکی پاک کرنے والا۔ زکوٰۃ کا مطلب ہے پاکی۔ تو اصل میں اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ جو صاحب نصاب بندہ ہے، تو میں آگے بیان کروں گا آگے ویڈیو میں کہ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں، وہ اپنے مال کا 40واں حصہ سال گزرنے کے بعد 40واں حصہ اپنے کل مال سے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں ادا کرے گا، تو اس کا بقیہ مال پاک ہو جائے گا۔ گویا کہ یہ مال کی محل کچال ہوتی ہے، اور جس سے مال پاک ہو جاتا ہے اس لیے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا آپ نے پوچھا یہ کس پر واجب ہے، تو یہ صاحب نصاب پر واجب ہے۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ صاحب نصاب عام سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ ایک تو 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی جس کے پاس ہو، اور یا اتنی 52 تولے چاندی کی رقم کے اتنے جس کی اتنی رقم بنتی ہے، اتنی رقم اگر کسی کے پاس ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ تو یہ 52 تولے چاندی جو ہے اس کی رقم جو ہے میرے خیال سے 1,70,000 کے قریب اماؤنٹ جو ہے نا بنتی ہے۔ وہ حساب لگا لینا چاہیے، تھوڑی بہت تبدیلی ہو جاتی ہے کیونکہ چاندی کا ریٹ بدلتا رہتا ہے۔ اور سونے کے بھی اسی طرح، سونے کی جتنی رقم بنتی ہے 7.5 تولے کی، تو اس کے برابر کسی کے پاس پیسے ہیں، نقدی ہیں، تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ ہاں یہ ہے کہ اگر سونا ہے تھوڑا اور تھوڑے پیسے ہیں، وہ ملا کر چاندی کے 52 تولے چاندی تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ 72 تولے چاندی 1,70,000-72,000 کے قریب کی بنتی ہے۔ تو اگر سونا اور پیسے ملا کر بھی اگر کسی کا اتنی اماؤنٹ پہنچ جاتی ہے 1,70,000 کے قریب، تو پھر وہ بھی صاحب نصاب ہے، اس پر سال بھی گزرا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہوگی، واجب ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ جب یہ تو ہو گیا کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہوگی اور کون زکوٰۃ دے گا، جب یہ بھی بتا دیں کہ زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ یہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے للفقراء کہ الصدقات للفقراء، کہ سب سے پہلے فقیر، پھر مساکین، ٹھیک ہے۔ تو فقیر کسے کہتے ہیں، مسکین کسے کہتے ہیں، یہ سمجھنے کی بہت اہم ضرورت ہے۔ اگر یہ پتہ ہوگا تو زکوٰۃ آپ کی ادا ہوگی، ورنہ ادا نہیں ہوگی۔ تو فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جو صاحب نصاب جتنی مالیت اس کے پاس نہ ہو، یعنی جیسے میں نے بتایا ہے کہ 1,70,000 کے قریب پیسے بنتے ہیں، تو جس بندے کے پاس کوئی بھی چیز اس کی ضرورت کے علاوہ استعمال، یعنی گاڑی ہے یا مکان جس میں رہ رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز اتنی مالیت کی نہیں ہے، تو اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھے کہ وہ زکوٰۃ مانگ نہیں سکتا، اس کو آپ خود اگر دے دیں گے تو آپ کی ادا ہو جائے گی، لیکن وہ مانگ نہیں سکتا جو فقیر ہے۔ فقیر جو یعنی یہ فقیر کی جو میں نے تعریف کی ہے کہ اس کے پاس اتنے اماؤنٹ والے پیسے نہیں ہیں۔ اور مسکین جو ہے اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ وہ مانگ بھی سکتا ہے، خود سے بھی کہہ سکتا ہے مجھے دو، اور اس کو تو آپ درجہ اولا دے بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس بارے میں نصاب ہے۔ اچھا، اب آپ نے بتایا کہ فقیر کا اور مسکین کو دے سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس کوئی مانگنے والا آتا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ فقیر ہے یا مسکین ہے؟ تو اس کی پہلے تحقیق کرنی پڑے گی کیا؟ دیکھیں یہ تحقیق، اتنی تحقیق کہ آپ مطلب اس سے تفتیش کریں، تحقیق کریں، اتنی تو شریعت نے واجب نہیں کی، لیکن آپ تھوڑا بہت جانتے ہیں اس کے بارے میں، یعنی ظن غالب ہو آپ کا، ٹھیک ہے، اور آپ بیکاری نہ ہو۔ جیسے یہ بیکاری آ کے مانگتے ہیں، ان کو نہیں، بیکاریوں کو زکوٰۃ نہیں دینی، یہ زکوٰۃ نہیں آپ کی ادا ہوگی۔ اور جس کے بارے میں آپ تھوڑا بہت جانتے ہیں، ظن غالب ہے آپ کا کہ ہاں یار اس کے حالات جو ہے نا بہت خراب ہیں، اور اس کے پاس اتنے پیسے یا اتنے اماؤنٹ کی کوئی چیز ضرورت کے علاوہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ پھر زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تھوڑا بہت جانتے ہوں آپ اس کو، ٹھیک ہے۔ باقی بیکاری کو نہیں دے سکتے، اور اپنا فی زمانہ تو ویسے بھی جو ہے نا بیکاری جو ہے نا ویسے نکلے ہوئے ہیں، ان دنوں میں تو ویسے ان کی بارش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو روزگار ہی مانگ رہا ہے، تو ان کو نہیں دینا، ٹھیک ہے، ان کو بیکاریوں کو دینا یہ جائز نہیں ہے۔ مسائل فلا تنہر کی تفسیر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اپنا اس بارے میں جو ہے نا وہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کو جو بیکاری ہے ان کو آپ نہیں دے سکتے۔
ٹھیک ہے. اچھا یہ تو دو ہو گئے فقیر اور مسکین. کیا ان کے علاوہ بھی کوئی رشتہ دار وغیرہ کو بھی دے سکتے ہیں یہ کس کو؟ دیکھیں کیٹاگریاں یہ دو ہی ہیں. جی. اب یہ فقیر والی کیٹاگری آپ کی اگر رشتہ دار کس میں پائی جاتی ہے یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں. اگر تو کوئی رشتہ دار میں فقیر ہے تو اس بہن بھائی ہو بہن بھائی اگر ہوں بہن بھائیوں کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ فقیر ہیں. اگر وہ فقیر والی جو تعریف بیان کی اس میں آتی ہے تو بہن بھائیوں کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. مسکین کی تعریف فٹ آتی ہے بلکہ بالی ذی القربہ ٹھیک ہے یعنی ان کا قرآن نے پہلے بیان کیا ہے کہ جو خونی رشتہ دار ہیں اگر ان میں کوئی مستحق ہے تو ان کو پہلے دیں. جی. ہمارے یہ ہوتا ہے کہ سکی بہن ہے بھائی ہے وہ بیچارہ حالات خراب کی وجہ سے وہ آزمائش میں ہے اور ہم باہر سخی بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح بھی یہ قرآن نے اس سے منع کیا ہے. فرمایا کہ پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھو ان کا حق پہلے ہے ٹھیک ہے. تو دے سکتے ہیں بالکل بہن بھائیوں کو زکوٰۃ خونی رشتہ داروں کو. ہاں یہ ہے کہ اصول و فروع یہ ذہن نشین کر لیں. ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے یعنی اصول ماں دادا دادی ماں نانی نانا یعنی جو اصول ہیں. اور فروع بندے کی اوپر اصل جاتی ہے. اور فروع جو ہے یعنی اولاد ٹھیک ہے بیٹا بیٹی پوتا پوتی اس طرح ان کو بھی زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے. اور بیوی کو بھی زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ آپ کے کفالت میں ہے ٹھیک ہے. تو وہ کیونکہ آپ کی کفالت میں ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. جی. بہن بھائی کو ہو گیا تو یہ پھپھو خالہ وغیرہ کو ہاں ان کو بھی دے سکتے ہیں. ان کو بھی دے سکتے ہیں. صرف والدین اصول و فروع بس یاد رکھو بیوی تو وہ خالہ پھپھو وغیرہ نہیں اصول و فروع نہیں وہ اصول و فروع تو نہیں نا ہے. خون اگرچہ ہے لیکن اصول اصل تو باپ ہوتی ہے نا بندے کی. اچھا آپ نے بتایا کہ بہن بھائی کو دے سکتے ہیں تو کیا بتا کر دیں گے کہ یہ زکوٰۃ ہے؟ ہاں اس میں بھی دیکھیں شریعت مطہرہ نے کتنا جو ہے نا اس میں عزت نفس کا خیال رکھا ہے. بتانا ضروری نہیں ہے. اچھا زکوٰۃ کا بتانا ضروری نہیں ہے. ہاں یہ تحفہ لے لیں عید جیسے دیتے ہیں رمضان میں ہے تو عید آپ جائیں عید کے طور پر بھی آپ دے دیں اگر وہ شریف فقیر ہیں ٹھیک ہے. اگر وہ مستحق ہیں یہ تھوڑا دیکھ لیا جائے ظن غالب اگر ہو جائے یعنی دل کو اطمینان آپ کے ہو جائے واقعی یہ ہیں تو آپ ان کو دے سکتے ہیں. بتانا ضروری نہیں ہے. اچھا آپ بتا رہے ہیں کہ بتانا بھی ضروری نہیں ہے اگلے بندے کو مطلب ذلیل نہ کیا جائے. لیکن آج کل تو دیکھا گیا ہے کہ لائنوں میں لگوا کر زکوٰۃ دیتے ہیں اور راشن کے لیے اور ویڈیو بناتے ہیں پکچرز پھر سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہوتی ہیں. تو اس کی کیا وہ اس کو ثواب مل رہا ہے اس کا یا وہ گناہ گار ہو گیا اس کا کیا اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے اس طرح؟ دیکھیں اسلامی تعلیمات اس حوالے سے یہ ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ آپ ایک ہاتھ سے دیں صدقہ وہ ہے افضل مقبول اور قبول اللہ کی بارگاہ میں. آپ ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو ادا نہ چلیں. اور دوسری بات ہے کہ عزت و نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے. وہ بھی اگر آپ نے عزت و نفس مجروح کر کے زکوٰۃ دی ہے تو پھر بھی آپ کی زکوٰۃ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی. تو ویسے مسئلے کے طور پر ہو سکتا ہے کہ وہ فتویٰ مل جائے کہ آپ کی زکوٰۃ تو ہو جائے گی لیکن اللہ کی بارگاہ میں حدیث میں جو ملتا ہے کہ اگر آپ صدقہ وہ ہے کہ جس کو دے رہے ہیں اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو ٹھیک ہے. اس کو شرمندہ نہ کریں ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ جتنا ہو سکے چھپا کر دیں اتنا اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہوگا. ریاکاری سے بچیں. بلکہ مشکات شریف میں حدیث پاک ہے کہ ایک سخی اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا اس نے بڑی سخاوت کی ہوگی. جیسے آج کل بعض لوگ بڑا پتہ چلتا ہے بھئی بندہ سخاوت کر رہا ہے تو سخی ایسا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ فرمائے گا جہنم کی طرف لے جاؤ. کہے گا یا اللہ میں نے تو سخاوت کی ہے تیری راہ میں. اللہ فرمائے گا تو نے میری راہ میں سخاوت میرے لیے نہیں کی تو نے تو اپنا نام بنانے کے لیے کی ہے. تو نے تو اپنا جو ہے وہ اپنے بابا کے لیے کی ہے اپنی ٹکراڑ کے لیے کی ہے. وہ تیری بابا ہو گئی تجھے لوگوں نے سخی کہہ لیا تیری بابا ہو گئی چودھری صاحب ہو گیا بلے بلے ہو گیا. اب آج تیرا اجر کوئی نہیں ہے اس کو جہنم میں لے جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے بچنا چاہیے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو وہ لاکھ سے آپ کو یعنی وہ پنجابی میں کہتے ہیں لاکھ تو کاکھ کاکھ تو لاکھ بھی کر سکتا ہے. اس لیے کسی کی غریب کی عزت و نفس مجروح نہ کریں. اس کو عزت کے ساتھ اس کا حق پہنچائیں. بلکہ جو زکوٰۃ لے رہا ہے وہ آپ کا محسن ہے. آپ نیچے بیٹھے اس کو اوپر بٹھائیں. کیوں؟ اگر زکوٰۃ لینے والا نہ ہو آپ کا مال پاک نہ ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ سیٹ ہیں اور آپ اپنا ایسے جناب روب کے ساتھ جو ہے یا ایسے ڈانٹ کر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں. شرم حیا کریں. وہ جو لے رہا ہے وہ آپ کا محسن ہے. اگر وہ نہ لے آپ کا مال جو ہے وہ پاک نہ ہو اور مال سارا ناپاک ہو جائے حرام ہو جائے آپ نوسط میں گر جائیں اور جو نقصان ہو جائے بڑی بڑی فیکٹریوں کو آگ لگ جاتی ہے یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو اس لیے ایسے لوگوں کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے ڈرنا چاہیے. اور کسی کی عزت نفس مجروح اور جو اس طرح جھڑکے لگا کر دیتے ہیں تو ان کو ڈرنا چاہیے. خدا کا خوف کریں. قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنا خوف عطا فرمائے عاجزی نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی اوقات میں ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات مانگنے والے کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں پیچھے پڑ جاتا ہے کہ نہیں ہمیں پتہ ہے کہ اس کی پروفیشنل ہے اس کا مطلب بیکاری ہے ان کے پاس ہے کافی کچھ لیکن پھر وہ عادتاً مجبور ہوتے ہیں تو وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہم نہیں دینا چاہ رہے اس کو کیا کہیں کیسے نہیں دیکھیں ہم اس کو بھی جھڑکنا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے. آپ اس کو سیدھا کہہ دیں آپ ادھر سے چلے جائیں. ہم کہیں گے بھائی نہیں میں نہیں دے سکتا سیدھا کہہ دیں. بلکہ یہ ہے کہ زیادہ اس کو کوئی ایسا لفظ نہ بولیں اس کا بھی دل نہ توڑے. دل توڑنے کی اجازت کسی کی بھی نہیں ہے. بیکاری کی جو عام بیکاری ہے اس کے بھی دل توڑنے کی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے. جیسے ہمارے ہوتا ہے یہ مسجدوں میں بھی یہ ہمارے ہے کہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو مسجد میں ایسے سوال کرنا جائز نہیں ہے درست نہیں ہے ٹھیک ہے.
تو لیکن وہاں پر بھی کہ بندے ایسے جھاڑ کر ان کو کہتے نہیں، پیار سے ان کو سمجھا دیا جائے، کہا جائے بھائی آپ باہر چلے جائیں، ایسے نہ جھاڑا جائے، ان کا بھی دل توڑنے کی اجازت نہیں ہے، دینا نہیں ہے ان کو بکاریوں کو، ٹھیک ہے، پیشہ وروں کو، لیکن ان کا بھی دل نہیں توڑنا، اچھے طریقے سے کہنا کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی آپ جائیں بھی، ہم نہیں دے سکتے آپ کو۔ اس میں ایک لوگوں کا میں نے کنسپٹ دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار آپ کے پاس جو ہے نا آپ اس کو کچھ نہ کچھ دے دو، کیوں کہ اگر وہ اس کا حقدار نہیں بھی ہے تو دیکھو ہم بھی تو، ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں اللہ پاک نے ہمیں کتنا کچھ دیا، ہم اس کے مستحق ہیں، ہم اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ اگر مطلب ہمارے اس مستحق نہ ہونے پر بھی اللہ پاک ہمیں اتنا عطا فرماتا ہے تو یار ہم بھی کسی کو اگر کچھ دے دیتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے، اگرچہ وہ مستحق نہیں بھی ہو۔ دیکھیے رجب بھائی، ہم اپنے آپ کو اللہ پر قیاس نہیں کر سکتے، ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے احکام کے پابند ہیں۔ جب اللہ کا ہمیں حکم ہے کہ اس کو نہیں دینا تو ہم پھر اپنی سوچ یا اپنا جو ہے وہ اندر کی سخاوت کو نہ اجاگر کریں، ٹھیک ہے۔ جب اللہ کا حکم ہے تو ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ نے کہنا ہے ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ تو اللہ پاک نے پیشہ وروں کو، حدیث پاک میں پیشہ وروں کو دینے سے منع کیا گیا ہے، تو اس لیے ہم جو ہے وہ پیشہ وروں کو نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے۔ باقی اللہ ہے، وہ اللہ ہے، اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے، اللہ جس کو مرضی دے، ٹھیک ہے، اس کی مخلوق ہے، ہماری مخلوق نہیں ہے، تو ہم تو خود اللہ کی مخلوق ہیں، تو ہم احکام کے پابند ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات اس میں خرابی یہ ہے کہ جب آپ ایسے کو دیں گے، اس میں خرابیاں کیا ہیں یہ تو آپ دیکھیں، آپ اس کو نقصان کر رہے ہیں، آپ اس کی آپ دے کر کے آپ خود تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دے دیں، اور آپ اپنی طرف سے بھلا کر رہے ہیں، آپ اس کا نقصان کر رہے ہیں۔ ایک تو آپ اس کی حق خراب کر رہے ہیں، وہ کما سکتا ہے، وہ گندی عادت میں، یہ تو یعنی ایسے ہی ہو گیا اس کی مثال کہ اگر کسی کا بچہ جو ہے معاذ اللہ نشے پر لگ گیا ہے، تب آپ کہیں نہیں یار وہ اللہ تو سب کو دیتا ہے، میں اس کو نشہ دے دوں، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے نشہ دینا، یہ بھی ایک نشہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نشہ دے دیں آپ اس کو کہ میں بھلا کر رہا ہوں، تو جیسے نشہ دے کر آپ بھلا نہیں کر سکتے، کبھی بھی نقصان کر رہے ہیں اس کا، اسی طرح آپ ایسے بیکاری کو، پیشہ ور کو دے کر اس کا نقصان کر رہے ہیں، اس کا فائدہ نہیں کر رہے ہیں، اس کی عادت خراب کر رہے ہیں، اس کو نشہ لگا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا وہ حرام کام کر رہا ہے، حرام ہے اس کے لیے مانگنا، تو آپ اس کو حرام پر اس کی مدد کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا کہتا ہے ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ برائی پر مدد نہ کرو، آپ اس کی برائی پر مدد کر رہے ہیں، آپ اس کو سمجھائیں، وہ کام کرے اگر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں شریعت کی نظر سے سوچنا چاہیے، نہ کہ اپنی نظر سے۔ اور دوسرا نقصان اس کا یہ ہے کہ آپ اگر ایسوں کو دیں گے تو جو صحیح مستحق ہے وہ رہ جائے گا، جس کا جو حق ہے اس تک پہنچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں آپ کسی کا حق اٹھا کر جو ہے نا وہ کسی کو دے دیں، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، آپ مالک کل نہیں اپنے پیسے کی، اللہ کے حکم کے مطابق اس کو جو حقدار ہے اس کو پہنچائیں۔ اچھا، اب صاحب نصاب پر زکوٰۃ آتا ہے، تو اب صاحب نصاب کا جو ہم نے حساب کتاب لگانا ہے، اب جو اگر کسی سے پیسے لینے ہیں تو اس کا بھی حساب لگائیں گے، اور جو کسی کے دیے ہوئے ہیں مطلب کسی کے دینے والے ہیں قرضہ، اس کا بھی حساب ہوگا؟ جی، جو تو آپ نے قرضہ کسی کا دینا ہے اس کو آپ اپنے پیسوں سے مائنس کر کے حساب لگائیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے کسی سے لینے ہیں تو اس کو بھی جتنے پیسے لینے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ مل جائیں گے، ایک تو نا وہ ڈوب گئے، ختم ہو گیا کام، پتہ ہے کہ وہ یہ نہیں ملنے، بس امید ختم ہو گئی، یا کوئی بندہ ہی ایسا کرپٹ ہے، یا کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ امید ختم ہو گئی، آپ اسے نہیں مل سکتے، ٹھیک ہے، تو اس کو تو پھر شامل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، وہ تو آپ کا مال ویسے ختم ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ اور لیکن اگر امید ہے ملنے کی تو پھر آپ اس کو شامل کریں گے، آپ کے ذمہ واجب ہوں گے اس میں سے زکوٰۃ۔ لیکن یہ ہے کہ شریعت نے اتنی سہولت دی ہے کہ فی الفور اس میں سے اس کی زکوٰۃ اتنے پیسوں کا جو 40واں حصہ بنتا ہے وہ آپ پر واجب ادا کرنا بھی واجب نہیں ہے، شریعت نے آپ کو تھوڑی رعایت دیا کہ جب مل جائے پھر ادا کر دیں، لیکن آپ کے ذمہ پر واجب ہوگی۔ بعض اوقات کمیٹی ڈالی جی، تو اس کا کیا حساب ہوگا؟ ابھی نکلی نہیں ہے 5 کمیٹیاں دے دی، وہ جتنے پیسے آپ نے دیے ہیں نا، آپ کو پتا کہ میرے اتنے اس کی طرف چلے گئے، وہ آپ کی امانت ہے اس کے پاس، تو اس میں سے بھی زکوٰۃ ہوگی۔ ہاں، وہ آپ کے یہاں کمیٹی نہیں لی، اگر کمیٹی لے لی ہے تو پھر میں نے اس کے دے دی۔ جی، صحیح ہے۔